جو ہمیں چیلنجز ہیں مختلف حوالوں سے، اس کو سمجھنا اور پھر بڑی برق رفتاری سے اس کے اوپر عمل کرنا، تاکہ ہم معیشت کو سنبھالا دیں مل کر۔ سیاسی جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری، تقسیم در تقسیم، اس کا خاتمہ، اور یکسوئی کے ساتھ ہم پاکستان کو ان چیلنج سے نکالیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے لے کر چلیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ وفاق، چاروں صوبے، وہاں کی حکومتیں، وزرائے اعلیٰ اور ادارے اور افواج پاکستان، ہم سب مل کر اس عظیم مشن کے لیے یکسو ہو جائیں۔ میں نے پچھلے 24 دنوں میں معیشت کے حوالے سے بے شمار میٹنگز لی ہیں، اور اس کا میں اپنی سپیچز میں اس کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں۔ آج ریپیٹیشن میں جائے بغیر چند باتیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو ریلیونٹ ہیں وہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا ان 76 سالوں میں، وہ اللیگل ٹریڈ، سمگلنگ۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2022-23 میں جو چینی کی پیداوار تھی پاکستان میں، اس کو سامنے رکھ کر ہماری جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے ایکسپورٹ کے لیے کوئی 2.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی۔ بہت محتاط طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جی کہ جو سرپلس جو اس کا تخمینہ ہے اتنا نہیں ہے، تو ہم نے روک دیا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ چینی افغانستان سمگل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو بجلی کی جو چوری ہے، اس حوالے سے سال کا 400-500 ارب روپے ایک تخمینہ ہے کہ چوری میں چلا جاتا ہے۔ باقی جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ٹرانسمیشن لاسز، لائن لاسز اور دوسرے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم کے میدان میں وہاں پر بھی ہماری جو ہے چوری ہوتی ہے گیس کی۔ پھر ریونیوز میں وہ تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کھربوں روپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ 9 کھرب کا اس سال تخمینہ ہے محصولات کا، لیکن یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے کہ 4 کھرب کے محصولات جو موجودہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں آ سکتے تھے، وہ کرپشن اور غبن کا شکار اور لیکیجز ہیں۔ اسی طرح 2700 ارب روپیہ کے جو محصولات جو انڈر لٹیگیشن ہیں ٹرائیبونلز میں، اپیلیٹ کورٹس میں، اور کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ پیسہ اگر آدھا بھی آ جائے تو اس ملک کے اندر طول و عرض میں کینسر ہسپتال بھی بن سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی بن سکتی ہیں، اور سڑکیں بن سکتی ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور جو ہمارے جو قرضوں پر ہمارا جو دار و مدار ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں، چیلنجز ہیں جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے لی پاور کی پریزنٹیشن، تو 58 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ ریکور کی گئی اس انٹرم پیریڈ میں۔ ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور اس کی ہمیں اس کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سمگلنگ کے حوالے سے بھی خاطر خواہ اس میں امپرومنٹ آئی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ ایک کمٹمنٹ، ول ٹو ڈو، نظام میں بہتری، صوبوں نے پوری طرح کوآپریٹ کیا،
اور یہ بات نامکمل رہے گی اگر میں یہ نہ کہوں جو مجھے بتایا گیا، اور ہے بھی حقیقت، کہ چیف آرمی اسٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی، جس کی وجہ سے یہ رزلٹس آئے۔ پہلے تو میں ان صوبوں کو، جس میں پنجاب بھی شامل ہے اور دوسرے صوبے جنہوں نے درجہ بدرجہ اس مہم میں حصہ لیا اور پاکستان کی خدمت کی، فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے جو وزیر اعظم اور دوسرے جو ان کے اکابرین تھے پاور میں، منسٹر، سیکرٹری جو بھی تھے، ان سب کا شکریہ، اور چیف آرمی اسٹاف آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ آپ نے ایک ایفرٹ کی، جس کا اگر 58 ارب آ سکتے ہیں 9 مہینوں میں، تو کیا وجہ ہے کہ باقی جو ہماری جو اویلیبل جو ہماری جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ہم پوری طرح کیوں نہیں کنورٹ کر سکتے اور وہاں سے ہم یہ کھربوں روپے واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری بات آئی تھنک بیٹھتی ہے دا ول ٹو ڈو، کہ اگر ارادہ ہے تو پھر پہاڑ، سمندر، وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر اسی موضوع کے لیے یہاں پر ہم موجود ہیں۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو وزرائے اعلیٰ ہیں، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ، شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی، اور بگٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان، اور درجہ بدرجہ وہاں کے چیف سیکرٹریز، آئی جیز، اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں، منسٹرز، سیکرٹریز، اور لا انفورسنگ ایجنسیز، اور سول آرم فورسز، اور انٹیلیجنس ایجنسیز، ہم سب کی اب یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے، وسائل پیدا کرنے ہیں، اور جو قرضوں کی ہم ایک انڈیفینٹ زندگی بسر کر رہے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کی صنعت و حرفت، زراعت کو فروغ دیں، جس کے لیے ایس آئی ایف سی بھی ایک بڑا روبسٹ میکنزم بن چکا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیکیجز ہیں، یہ جو ایک کرپشن ہے میسو، اس کا خاتمہ 100% یہ میری اور ہم سب کی درجہ بدرجہ آپ کی، ہماری ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے میں آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، کیونکہ میں آپ سے مل کر اس ایک چیلنج کو ہم مقابلہ کریں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے شروعات کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ایف بی آر ہے، اس کی 100% ڈیجیٹلائزیشن کا نظام ہم نے وضع کر لیا ہے۔ اگلے مہینے انشاءاللہ کنسلٹنٹس آ جائیں گے اور اس کے اوپر 100% کام شروع ہو جائے گا۔ کتنا وقت لگے گا وہ اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے۔ کنسلٹنٹس 8 تاریخ کو بڈس کھلیں گی، مڈل آف اپریل وہ کانٹریکٹ اوارڈ ہو جائے گا، مگر انٹرم پیریڈ میں ہم نے ریونیوز کو کس طرح اس میں بہتری لے کے آنی ہے، اس کے لیے اچھے افسران ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے، اور جو خراب جو لوگ ہیں ان کو ایک طرف کر دیں گے، بلکہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جو ٹرائیبونلز ہیں، لا منسٹر بیٹھے ہیں، کل رات کو میں نے میٹنگ کی ہے 9 بجے، اور چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بھی۔ اب وہاں پہ جو ٹرائیبونلز ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کیسز پڑے ہیں، اور کئی 100 ارب روپے کی کیسز ہیں، اور یعنی ملی بھگت سے تاریخیں دی جاتی ہیں، اور معاملہ وہاں پر کھٹائی میں پڑا ہے۔ اسی طرح اپیلٹ جو بینچز ہیں، اوپر جو ہائر جو فورمز ہیں، تو یہ ملا کے 2700 ارب روپیہ، اگر اس کا آدھا بھی لے لیں یعنی 1300 ارب روپیہ، تو دیکھیے اس ملک کی جو قسمت بدل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرٹ پر، جس طرح میرا جو تجربہ ہے پنجاب میں، میرٹ پر ہم لیں گے ٹرائیبونلز کے ہیڈز، جن کی اگر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو 10 سال ان کی ایکسپیرینس ہے، اگر وہ کارپوریٹ لائرز ہیں تو ان کی 10 سال یا 15 سال، جو بھی کمیٹی فیصلہ کرے گی، ان کو پھر ہم پبلک سروس کمیشن میں وقت لگ جائے گا۔ لمز میں ہم نے سوچا، لمز میں یا نس سے ان کے ہم
رٹن جو ہے ان کے کروا لیں گے ایگزامینیشن، پھر ان کا جو اورل جو انٹرویو ہے اس کے لیے ایک بہت اچھا میکنزم بنا لیں گے، اور ان کو پھر ہم لے کے آئیں گے، ان کو ٹی او آرز ہوں گے، ان کو ٹارگٹس دیں گے، اور وہ اپنے یہ فیصلے کریں گے بڑی سرعت کے ساتھ۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اس وقت ہے کیا، جو لائرز دونوں طرف سے ملے ہوئے ہیں اور تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور ملک کا جو ہے وہ معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اس طرح کے اور انٹرونشنز ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے، جس سے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم درست کر دیں۔ میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا، پچھلی 24 دنوں میں ساری میٹنگ میں نے آپ کو گزارش کی کہ دیر ول بی نو کمپرومائز، نو پولیٹیکل انفلوئنس، بیوروکریٹک انفلوئنس ول بی الاؤڈ ٹو انٹرفیئر with this major surgery which we have to undertake collectively for the good of Pakistan اور یہ 25 کروڑ عوام کے لیے۔ اسی طرح جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ پرسوں ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، آپ اس کے سارے اس کی آپ نے دیکھا کہ ایک جو واقعہ ہوا اپنا بشام میں، اس نے بے پناہ ہمارے جو فیوچر ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دشمن تو طاق میں لگا ہوا ہے، اب دشمن کی جو جتنی بھی سازشیں ہیں اس کو فیل کرنا، اس کو ناکام کرنا، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو میں نے اس کے لیے انٹیریئر منسٹر کو میں نے گزارش کی ہے کہ اس کے اوپر وہ پوری طرح اپنا جت جائیں، صوبوں میں جائیں، جا کے میٹنگز کریں، جہاں پر ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں، جہاں پر ان کا جو رول ہے اس کو وہ آرگومنٹ کریں۔ تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ ان مسائل کے اوپر، ان چیلنج کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی شک نہیں کہ بہت یعنی مشکل حالات ہیں، کوئی شک نہیں کہ چیلنجز بڑے سخت ہیں، لیکن وہی قومیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں جو ہمت نہیں ہارتی، اور جو ود یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن، جو محنت سے دن رات محنت سے اور پسینے گرا کر وہ اپنی مقام حاصل کرتی ہیں۔